خطبہ جمعہ کا جمع و خلاصہ نکاح کے عنوان پر اسلام دین فطرت ہے اور اس کا سب سے بڑا امتیاز اعتدال ہے، میانہ روی، درمیانہ راستہ، جو اس کی ہر تعلیم اور ہر حکم میں موجود ہے۔ انسان میں موجود فطری طور پر جو جنسی احساسات و جذبات ہوتے ہیں، ان کی تسکین کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے انتہائی مرتب و جامع نکاح کا جو نظام متعین کیا ہے، یہ بھی اس کے اعتدال پسند دین فطرت ہونے کی واضح دلیل ہے۔ نمبر 1، نکاح فطری خواہش پوری کرنے کا آسان راستہ ہے۔ اسلام نہ تو جنسی تسکین کے لیے مرد و عورت کے درمیان کسی بھی طرح کے ناجائز و حرام تعلق کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی جنسی تسکین کے جذبے کو سرے سے منع کرتا ہے، بلکہ اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت اور توالد و تناسل کے لیے اسلام انسان کو ایک درمیانی راہ اپنانے یعنی نکاح کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ اس کی عفت و عصمت بھی محفوظ رہے اور نسلوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کی یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ نمبر 2، نکاح روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ کچھ مذہب والے یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح روحانی زندگی کی ترقی میں زبردست رکاوٹ ہے، اس لیے وہ عورتوں سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں اور اسی میں اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اسلام نے اس خیال کو بھی غلط قرار دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر تشریف لائے۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق بتایا گیا تو اسے ان لوگوں نے بہت کم سمجھا اور آپس میں کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نمازیں پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن میں روزے رکھا کروں گا اور افطار نہیں کروں گا یعنی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے، آپ کو پوری بات بتائی گئی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ہی لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں تم سب لوگوں سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں۔ سنو، جس نے میرے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا ارادہ کیا وہ حق میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نکاح تقوی و پرہیزگاری، آخرت کی کامیابی اور انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں، بلکہ وہ بھی اعلیٰ درجے کی پرہیزگاری اور آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 3، نکاح کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ وہ نکاح کو نظر کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص نکاح کی طاقت نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس
اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرو، 3 کاموں میں دیر نہ کرو۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے پڑھ لو۔ نمبر 2، جب جنازہ حاضر ہو جائے یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً اس کی تجہیز و تکفین کر دو۔ نمبر 3، وہ لڑکی جس کا شوہر نہ ہو، خواہ وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو یا شادی کے لائق ہو، جب اس کا جوڑا یعنی مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ نمبر 5، نکاح میں دیر کرنے کی وجہ سے اولاد گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی اولاد ہو تو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اور اسے ادب سکھائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ اگر اولاد بالغ ہو گئی اور اس کا نکاح نہ کیا جس کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ ہی پر ہوگا۔ آج جوان لڑکے اور لڑکیوں کی وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں گناہوں اور بدکاریوں کا جو ایک سیلاب امن میں پڑا ہے، ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کر سوچئے کہ آخر ان تمام گناہوں اور بدکاریوں کی ذمہ داری کس پر ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اسلام میں 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے اور 4 سے، یعنی انسان زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے، اور اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں 1 سے زیادہ نکاح کرنے کو منع فرمایا گیا ہے۔ نمبر 7، نکاح علی الاعلان کھلم کھلا مسجد میں کرنا مسنون ہے اور 2 گواہوں کا ہونا واجب ہے۔ نکاح سے پہلے بہتر ہے کہ لڑکا اور لڑکی یا ان کے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ اس نئے رشتے پر ہر ایک کو اطمینان رہے۔ نکاح چوری چھپے میں نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا اعلان ہونا چاہیے، اسی لیے مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے تاکہ بستی یا محلے کے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جان جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نکاح کا اعلان کرو اور نکاح مسجد میں کرو۔ نکاح سے پہلے خطبہ دینا بھی مسنون ہے۔ اس کے بعد لڑکا یا لڑکی 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا ایجاب و قبول کر لے۔ اسی طرح نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہونا ضروری ہے۔ گواہی کے لیے خواہ 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں اپنا نکاح گواہ کے بغیر چوری چھپے کر لے وہ زنا کرنے والی ہیں۔ نمبر 8، ولیمہ کی دعوت مسنون ہے۔ کسی انسان کو مناسب رشتہ مل جانا اور نکاح کا ہو جانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور خوشی کی بات ہے، اس لیے اس نعمت پر اللہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی مقصد سے ولیمہ کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم یا کپڑے پر زعفران کا نشان دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے اور کھجور کی ایک گٹلی کے وزن کے برابر سونے کو اس کا مہر مقرر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، ولیمہ کی دعوت کرو، اگرچہ 1 بکری ہی ذبح کر کے صحیح۔
دعوت ولیمہ میں صرف مالدار لوگوں ہی کو بلانا اور انہی کو دعوت دینا بہت برا ہے، بلکہ اس دعوت میں غریب لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ولیمے کا کھانا بہت برا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور ضرورت مند غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 9، نکاح میں فضول رسموں اور فضول خرچی سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ دعوت ولیمہ کرنا بے شک مسنون ہے، مگر اس میں فضول خرچی کرنا بالکل غلط ہے۔ شادی کو اسلام نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک غریب آدمی بھی اس فریضے کو پوری سہولت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، مگر ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں غلط رسموں کو رواج دے کر شادی کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ اس میں اتنی فضول خرچی ہوتی ہے کہ شاید کسی اور موقع پر اتنی فضول خرچی ہوتی ہو۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ ان رسوم کو ادا کرنے کے لیے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، وہ اکثر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر لوگ بڑی دعوتوں کا انتظام اپنی شان اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے دعوت ولیمہ میں اتنا خرچ کیا تھا تو ہم اس سے بڑھ کر خرچ کریں گے۔ حدیث میں ایسے لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے جو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے کی طرف سے ولیمہ کی شکل میں دعوت کا انتظام کرنا مسنون ہے، مگر آج کل ہمارے معاشرے میں بارات کی شکل میں جو ایک رسم چل پڑی ہے جس کے بغیر نکاح کو نامکمل سمجھا جاتا ہے، اس میں لڑکے والے لڑکی والوں کے یہاں مہمانوں کی ایک بھیڑ جمع کر دیتے ہیں اور خواہ مخواہ لڑکی والوں پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ یہ سراسر غیر اسلامی طریقہ ہے جس کی اصلاح ضروری ہے، جیسا کہ ابھی اوپر یہ حدیث گزر چکی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، مگر جب انہوں نے شادی کی تو کسی طرح کی بھیڑ جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسلام نے نکاح کے معاملے کو کتنا آسان بنایا ہے۔ نمبر 10، نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے موقع پر لڑکے یا لڑکی والے کی طرف سے مہر کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ کرنا اور اس کا لینا دینا رشوت ہے، اور رشوت شریعت میں حرام ہے۔ میرے بھائیوں، جہیز ہی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ جہیز کا سامان نہ ہونے پر غریب بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ سسک کر زندگی گزار رہی ہے۔ لڑکے والے صرف امید ہی نہیں رکھتے بلکہ پوچھتے بھی ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، ورنہ ہم رشتہ نہیں لیں گے۔ اسی معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ ہے کہ غریب والدین کے لیے بچیوں کا نکاح کرنا وبال جان بن گیا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ جہیز کے اس رواج کو بلکہ شادی کے تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے ہم سبھی لوگ آگے آئیں اور پوری قوت سے انہیں ختم کریں اور شادی کے اسلامی طریقے کو رواج دیں جس میں ہر شخص کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ الغرض نکاح اسلامی طریقے کے مطابق کیا جائے۔ مناسب رشتہ ملنے کے بعد نکاح میں بالکل تاخیر نہ کی جائے۔ فضول خرچی اور دوسرے رسم و رواج سے بالکل گریز کیا جائے، خاص طور پر جہیز جیسی لعنت سے بچا جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کے ترجمے کا خلاصہ: آج
کے اس خطبے سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نکاح فطری خواہش پوری کرنے کا آسان راستہ ہے۔ دوسرا اہم سبق ہم کو یہ ملا کہ نکاح روحانی ترقی میں رکاوٹ نہیں بلکہ روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نکاح کو پست رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ پانچویں یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح میں دیر کرنے کی وجہ سے اولاد گناہ میں مبتلا ہو گئی تو اس کا گناہ باپ پر بھی ہوگا۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام میں 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ 7واں پیغام یہ ملا کہ نکاح علی الاعلان مسجد میں کرنا مسنون ہے اور 2 گواہوں کا ہونا واجب ہے۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ولیمے کی دعوت مسنون ہے۔ 9واں سبق یہ ملا کہ ہم کو نکاح میں فضول رسموں اور فضول خرچی سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 10ویں نہایت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ نکاح میں سب سے بدترین رسم جہیز کا لین دین ہے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں نکاح اور اس کے رسم و رواج کے متعلق جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہیں ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سنت نبوی۔